السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اسلام آنے سے پہلے عرب کا دستور تھا کہ وہ لوگ دوسروں کو اپنا داماد بنانا گوارا نہیں سمجھتے تھے، اور کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس لڑکی کا والد اس لڑکی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتا تھا۔ جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ یہ اسلام آنے سے پہلے کے حالات ہے۔ انہی حالات کے اوپر ایک معصوم لڑکی کے متعلق آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ اس لڑکی کے والد نے اپنی لڑکی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ واقعہ اس طرح سے مذکور ہے کہ ایک شخص طویل سفر پر جاتے وقت اپنی حاملہ محترمہ سے کہتا ہے کہ میں طویل مدت کے لیے سفر پر جا رہا ہوں، اگر میرے جانے کے بعد لڑکا پیدا ہو تو یہ رقم اس کی تعلیم پر صرف کرنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کا گلا گھونٹ کر مار دینا۔ یہ تاکید وصیت کرنے کے بعد شوہر اپنے طویل سفر پر روانہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، چند ماہ کے بعد نہایت حسین و جمیل لڑکی پیدا ہوئی۔ والدہ نے اس کا نام جمیلہ رکھا۔ والدہ کی ممتا نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس چاند جیسی بچی کو زندہ دفن کیا جائے، مگر شوہر کی ناراضگی کا بھی خوف تھا۔ لڑکی کی ماں چا کنم کی کشمکش میں پڑ گئی۔ آخر اس نے ایک دن یہ فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو میں اس بچی کو زندہ دفن نہ کرنے دوں گی، اور لڑکی کو شوہر کے آنے سے پہلے کسی اور دوسرے مقام پر روانہ کر دوں گی، اور یہ کہہ دوں گی کہ لڑکی پیدا ہوئی تھی اس لیے اس کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، 7-8 سال کے بعد شوہر اچانک آ گیا۔ دیکھا ایک حسین و جمیل لڑکی اس کے آنگن میں سیر و تفریح کر رہی ہے۔ بیوی کو اتنا موقع نہ ملا کہ وہ اس لڑکی کو دوسرے مقام پر بھیج سکے۔ شوہر نے معلوم کیا کہ یہ لڑکی کس کی ہے۔ بیوی نے کہا پڑوسن کی ہے، کھیلنے کے لیے آئی ہے۔ شوہر نے کہا وہ ماں باپ کس قدر خوش نصیب ہے جن کے گھر یہ چاند جیسی لڑکی پیدا ہوئی، اور کس قدر میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے۔ طبیعت چاہتی ہے کہ دن بھر اس کی صورت کا معائنہ کرتا رہوں اور باتیں سنتا رہوں۔ بیوی نے جب دیکھا کہ شوہر کے دل میں اس لڑکی کی محبت بس گئی اور وہ اس سے محبت کرنے لگا، تو بیوی نے ہمت کر کے کہا یہ چاند جیسی لڑکی آپ ہی کی بیٹی ہے۔ پتھر دل باپ کا اتنا سننا تھا۔ میرے بھائیوں، پتھر دل باپ کا اتنا سننا تھا کہ اس کی محبت دشمنی میں اور شفقت عداوت میں تبدیل ہو گئی، اور آنکھوں میں خون اتر آیا اور چہرہ پیلا ہو گیا، اور فوراً ہی قسم کھا لی کہ آج کے دن سورج غروب ہونے سے قبل اس لڑکی کی زندگی کا سورج غروب کر دوں گا۔ چنانچہ فوراً ہی پھاولا کندھے پر رکھا اور اپنی لخت جگر کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کی طرف چل دیا۔ دور جنگل میں جا کر گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ گڑھا کھودتے وقت بے رحم اور پتھر دل باپ کے کپڑوں پر جو گرد و غبار لگ گیا تھا، یہ معصوم بچی اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے اپنے والد کے کپڑوں سے مٹی دفع کرتی جاتی تھی، مٹی کو صاف کرتی جاتی تھی اور معلوم کرتی تھی ابا جان آپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ بے رحم باپ کہتا ہے کہ تجھے اس میں دفن کر دوں گا، بچی کہتی ہے کہ ابا جان آپ مجھے کیوں دفن کرو گے؟ میری کیا غلطی ہے؟
وہ باپ جواب دیتا ہے کہ تیری غلطی یہ ہے کہ تو دنیا میں کیوں آئی، تو دنیا میں کیوں آئی، تجھے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں۔ معصوم جمیلہ باپ کی داڑھی سے گرد صاف کرتی اور کہتی ابا جان آپ مجھے دفن مت کیجئے، آپ مجھے دفن مت کیجئے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دوں گی، اور بھیک مانگ کر مزدوری کر کے تکلیف برداشت کر کے اپنا پیٹ بھر لوں گی، مگر آپ سے کھانا نہ مانگوں گی، اور میں زندگی بھر بغیر شادی کے رہوں گی، مگر پتھر دل باپ کے دل پر اس معصوم اور مجبور بچی کی میٹھی میٹھی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ آخرکار بے رحم باپ نے زبردستی معصوم بچی کو گڑھے میں دھکا دے کر مٹی سے بھر دیا۔ دن کا آفتاب غروب ہونے سے پہلے ہی معصوم بچی کی زندگی کا آفتاب غروب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ 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 اللہ